آنے کی کیوں اجازت نہیں دی گئی ہے اور میڈیا کو اجازت دیجیے گا. ہم نے اس کا اصرار کیا اور خان صاحب نے مجھے پہلے ہی کہا کہ یہ تو میں تو ایک کھلی کتاب ہوں اور ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کیا کارروائی ہو رہی ہے اور کیا چیزیں جو ہے میسر آ رہی ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ ہم سارے چینلز ان کو لکھتے ہیں اور وہ پہلے تو انہوں نے کہا جی 3 لوگوں کو، پھر 5 کا، پھر 10 پر. میں نے کہا جی نہیں، انہی کو کہیں اور 10 سے کم نہ ہو. اور پھر بین الاقوامی چونکہ میڈیا کے بھی ہیں، ان میں سے بھی انہوں نے کہا کہ 5 وہ لوگ بھی ہم ان کا بھی یہ انشور کریں گے کہ وہ آئیں. سو اس لیے اگر تو اوپن ٹرائل کا کانسیپٹ ہے تو پھر اوپن ٹرائل بنا میڈیا کے اوپن ٹرائل کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. سو اس لیے اوپن ٹرائل ہی کی ہم نے پہلے ہی کیا. اور اسی طرح جو وکلاء کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا ان کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے یہ کہا احتجاجاً کہ آج تو ہم آ گئے ہیں لیکن آئندہ اگر وکیل کو باہر روک دیا گیا تو پھر شاید ہم بھی ان کی یکجہتی کے لیے پھر ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا یہاں آپ کے پاس ٹرائل کرنا. تو یہ جو جیل ٹرائل ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جیل ٹرائل انصاف کی نفی ہے اور اس کا اگر انصاف نہ صرف کرنا چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور ہوتا ہوا تبھی نظر آتا ہے جب آپ عوام کو آگہی دیتے ہو بطور چوتھے ستون کے. اس لیے ہم چوتھے ستون کو جو ہے باہر رکھ کر یہ نہ تو میڈیا، نہ تو عوام کو آگہی صحیح حقائق سے آگہی ملتی ہے اور نہ ہی انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. رہا یہ کہ آج پہلے ایک اتنے بڑے انہوں نے خان صاحب نے کہا یہ 10 والیومز ہے، تو انہوں نے کہا میں نواز شریف کی طرح یہ نہیں کروں گا کہ 10ویں والیوم کو بند رکھا جائے. وہاں سپریم کورٹ نے آج تک نہیں کھولا ہے. انہوں نے کہا میں کھلی کتاب ہوں، 10 کے 10 والیوم یہ جو ہے کھول دیے جائیں اور سب کو پتہ چلے کہ اس میں کیا انہوں نے کیا ہے اور کتنی بدنیتی اور بددیانتی سے میرے خلاف یہ ریفرنس بنا رہے ہیں. باہر کہ وہ نوبت اس لیے نہ آ سکی ہمیں ملنے کی، وہ جو آج ان کی جو چالان کے جو کاغذات تھے اور 10 والیومز کے اوپر محیط تھا، وہ اس لیے کہ تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی ہے. کیونکہ وہ ٹرائل کی تکمیل، ٹرائل شروعات ہونے سے پہلے 7 دن دیے جاتے ہیں. اور ٹرائل شروعات اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ملزم کچھ جو ہے 8 مفرور ہیں، اور ان مفرور ملزموں کا جو قانونی طریقہ ہے کہ ان کو پہلے بلا ضمانت وارنٹس کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے، جن کے خلاف چیئرمین نیب نے وارنٹس گرفتاری جاری کیے ہیں. ان کی جب رپورٹ آتی ہے کہ وہ میسر نہ ہیں، دستیاب نہ ہیں یا وہ روح پوش ہیں، تو پھر جو ہے 30 دن کا پروسیس ہے کہ پروکلمیشن کیا جاتا ہے، اخباروں میں اشتہار دیا جاتا ہے اور اس کو پروکلمیشن کہتے ہیں. دفعہ 87 تعزیرات پاکستان کے تابع جو ہے ان کو 30 دن کا مہلت دی جاتی ہے. سو وہ 30 دن کے لیے اب ان کو طلب کرنے کی جو ہے مشتہری کی جائے گی کہ آپ کے خلاف یہ نالش ہے، سرکار نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے اور آپ آ کر جواب دہی کریں. اگر وہ نہیں آتے تو پھر اس کے بعد 88 کی کارروائی ہوگی، اور 88 کی کارروائی میں ان کی جو جائیداد یا وہ ہوتے ہیں اثاثہ جات ہوتے ہیں ان کو ضبط کیا جاتا ہے یا قرق کیا جاتا ہے یا فریز کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ٹرائل کی سٹیج پھر 512 میں اس کو جو ہے ان کے خلاف ان ایبسینشیا ہوگا کارروائی، پریزرو ہوگی، پروٹیکٹ ہوگی، ان کے آنے کے بعد کھلے گی اور پھر یہ مقدمہ جو ہے علیحدہ کیا جائے گا. جو موجود ملزمان ہیں جن میں محترم عمران خان صاحب ہیں اور محترمہ بشرا بی بی ہیں، تو اس لیے وہ سٹیج چونکہ نہیں آئی تھی اس لیے وہ ہمیں آج انہوں نے نیب کے جو چلان کے جو کاغذات تھے یا جو فائلیں تھیں 10 والیوم سے، وہ ہمیں میسر نہیں کیے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں دیکھنے تو دیجئے گا کہ یہ اتنے جو 10 والیوم انہوں نے مہربانی کی ہے اس میں ہے کیا، ہم دیکھیں تو صحیح. کیونکہ ہماری نظر میں تو یہ القادر کا کیس جو ہے ٹرسٹ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے سرے سے. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ نیشنل کرائمز ایجنسی لندن نے
نیب ان کمیونیکیشن تھی. نیب کو یہ نہ صرف پتہ تھا بلکہ ان کی مرضی کے ساتھ بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ ملک ریاض صاحب کے جو خانوادے کی ہے, انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ معاہدہ نیب کی منظوری سے کیا, اور وہی رقم جو تھی جو 1 ہائیڈ پارک جو ملک ریاض نے 50 ارب میں وہاں خریدا تھا, جو کہ حسن نواز محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند کی 15 ارب کی تھی, اور 50 ارب میں وہ خریدا. وہاں سے شروعات ہوتی ہیں نیشنل کرائم ایجنسی کو, وہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر کوئی اگر ایسا ٹرانزیکشن ہو جو مشکوک ہو تو اس میں نیشنل کرائم ایجنسی کرتی ہے. اس کو مشکوک متصور کرتے ہوئے وہاں سے شروعات ہوئی, اور پھر 190 ملین پر آ کر, اور 190 ملین جب برآمد کیا نیشنل کرائم ایجنسی نے, تو نیب کی مرضی سے یہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آیا, نیشنل بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ, جس میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے توسط سے یہ اکاؤنٹ بنایا گیا تھا, چونکہ ملک ریاض یعنی بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ کراچی کے ذمہ سپریم کورٹ نے 460 ارب روپیہ 460 ارب روپیہ نادہند قرار دے کے یہ انہیں کہا تھا کہ آپ پیسے جمع کروائیں, اور اس کے لیے اکاؤنٹ کھلا تھا. سو یہ 190 ارب روپیہ سیدھا نیشنل کرائم ایجنسی لندن کے توسط سے یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا, جو اگلے دن آپ کی سارے اخباروں نے جس کو بیان کیا کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں امپلیمنٹیشن کمیٹی جو عملداری کر رہی تھی اس فیصلے کی 460 ارب کے ریکوری کا, وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں وہ سارا کا سارا 190 ملین ڈالر یعنی 35 ارب روپیہ وہ پاکستان کے خزانے میں اس کو ترسیل کر دیا گیا. وہ تو اس سارے ٹرانزیکشن میں 190 نیشنل کرائم ایجنسی لندن کے برآمدہ پیسے کی ترسیل لندن سے جو ہے یہاں سیدھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہوئی, اور اب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے وہ سیدھا خزانے میں چلی گئی ہے. او بھائی, اس میں عمران خان کا یا بشرا بی بی کا کیا لینا دینا اس میں؟ نہ دھیلے کا اس میں انہوں نے کوئی ٹرانزیکشنز میں اس میں ان کا دخل عمل تھا, نہ ہی انہوں نے جو ہے. ہاں البتہ توثیق 3 دسمبر 2019 کو کابینہ نے کی, وہ بھی کابینہ نے کی, اکیلے عمران خان نے نہیں کی, کابینہ نے کی. کابینہ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے, تو پھر بھائی آپ ساری کابینہ کو پکڑے, اکیلے عمران خان کو کیسے آپ اس کو جواب دہ کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی جواب دہی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ جی یہ اب القادر ٹرسٹ میں جو یونیورسٹی بنی ہے, جو آج بھی فنکشنل ہے, جس میں آج بھی بچے پڑھ رہے ہیں, مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, چونکہ عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی پروجیکٹس جو ہے ٹرسٹ کے ہوئے, چاہے وہ شوکت خانم اسپتال ہو کینسر کا, چاہے 1 2 تیسرا بنا رہا ہو, یا چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو جو بچوں کو بہترین کلاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن دے رہی ہے, وہ اسلام آباد ہو یا وہ میاں والی میں ہو. تو یہ بھی جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے یہ بچوں کی تعلیم اور ترویج کے لیے ہے, پاکستان کے تعلیم کو فروغ دینے کے بارے میں وہ یونیورسٹی آج فنکشنل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ملک ریاض نے زمین اس افزانے میں دی جو ان پر احسان کیا گیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں بھیجا گیا, جو ان کے اکاؤنٹ میں نہیں بھیجا گیا. حالانکہ اس میں نیب شامل تھی, اس میں نیشنل کرائم ایجنسی شامل تھی, اس میں رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. اگر سپریم کورٹ اس کو سمجھتی تھی کہ یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے, تو پھر اتنے سال کیوں رکھا انہوں نے سپریم کورٹ میں, اور اب پرسوں ترسوں جو ہے پھر انہوں نے سرکاری خزانے میں اس کی ترسیل کا حکم دیا ہے. سو اس لیے اس میں عمران خان کا یونیورسٹی میں جو زمین دی ہے بحریہ ٹاؤن نے جو زمین دی ہے وہ یونیورسٹی کو ٹرسٹ کو دی ہے, اور اگر بنا کے دی ہے اس پہ پیسے لگے ہیں تو وہ ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے. اس میں نہ تو عمران خان یا بشرا بی بی
یا ان کا کوئی عزیز و اقارب اس میں سے ایک دھیلا اور ایک پائی نہیں نکال سکتا ہے. لکھا ہوا ہے اس ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے. اور نہ ہی کسی اپنے عزیز و اقارب کو نہ ملازمت کے طور پر اس میں سے تنخواہ لے سکتے ہیں. تو یہ جو عمران خان کی اس ساکھ کو جو انہوں نے اس طرح کے پروجیکٹس بنائے ہیں انسانی حقوق کے لیے, ویلفیئر کے لیے بنائے ہیں, ان کی ساکھ کو خراب کرنے کے علاوہ اس میں ایک دھیلے کی پائی کا جو ہے گین نہیں ہے. اور جب تک کوئی گین نہ ہو, نیب کا کرپشن کا کیس سرے سے بنتا ہی نہیں ہے, ناپید ہے. بار بار کہتے ہیں عمران خان کی پراپرٹی, او بھائی عمران خان کی یا بشرا بی بی بھی پراپرٹی نہیں ہے القادر یونیورسٹی. یہ ٹرسٹ کے نام ہے اور ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے. اس لیے وہ ٹرسٹیز جو ہیں ایک امانت کو کے طور پر وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور امانت میں خیانت عمران خان کے جو ہے اس میں بالکل شعار میں ہی نہیں ہے. اور اس نے ہمیشہ دین کیے اور لوگوں نے اس پر جو ہے نچھاور کیے ہیں, جس طرح سے انہوں نے جو ہے شوکت خانم کینسر اسپتال بنائے پاکستان میں, اور جس طرح سے نمل یونیورسٹیز بنائی. سو اس کے 10 والیومز میں کیا بھر کے دے دیا ہے وہ بتایا ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ جو 100 روپے کی رسید تھی وہ بھی لگا دی ہے اس میں. ظاہر ہے یونیورسٹی چل رہی ہے, اس میں جو ہے اخراجات آتے ہیں, اس اخراجات میں تو خرچے ہوں گے ہی مد میں, چونکہ لوگ ہی ڈونیشن دیتے ہیں. اس میں کوئی سرکاری خزانے کا ایک پیسہ بھی نہیں لگا ہوا, سرکاری خزانے سے کچھ بھی پیسہ نہیں آیا اس میں. لوگوں کی جو ہے ڈونیشن سے وہ یونیورسٹی چل رہی ہے. اور اگر ان کو ایسا ہی کرنا ہے تو پھر بند کر دیں اس یونیورسٹی کو, اور اس بلڈنگ کو بھی تباہ کر دیں اور ٹیک اوور کر لیں. وہ پیسے تو ان کے پاس چلے گئے سرکاری خزانے میں, اور ان کی جو ہے پروٹوکلز پہ لگیں گے یا گاڑیوں پہ لگیں گے یا تعیش پنے پہ لگیں گے, کس چیز پر لگیں گے یہ اللہ جانتا ہے. بہرکیف خان آج بھی جو ہے اس کو اس کیس میں جہاں تک تعلق ہے یہ وہ لمبی تاریخ اس لیے پڑی کیونکہ وہ ملزمان تھے. 13 تاریخ کے لیے ہم نے ان کی ضمانت جو ہم نے القادر ٹرسٹ کیس میں جو دائر کی ہوئی ہے وہ 13 تاریخ کے لیے اس کی سنوائی ہوگی. اور بشرا بی بی کے چونکہ انہوں نے وارنٹس آف اریسٹ نکالے ہی نہیں ہیں اس کیس میں, القادر ٹرسٹ میں نیب کے چیئرمین نے ان کی گرفتاری کے وارنٹس نہیں نکالے, اس لیے ان کو گرفتاری مطلوب اور مقصود نہیں ہے اس کیس میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ درخواست تو بے معنی ہو گئی ہے, باہر کہ وہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ رکھ دی ہے, ان کی ضمانتیں ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں. لیکن اگر ایسا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم مچلکا دینے کو تیار ہیں, مچلکا برائے حاضری اور پیشی. اس کے علاوہ چونکہ گرفتاری مقصود ہی نہیں ہے, سو بشرا بی بی کو وہ جو ہے ایک خبریں افواہیں چل رہی تھیں کہ گرفتار کر لیں گے وغیرہ وغیرہ, وہ دم توڑ چکی ہیں اور وہ ختم ہو چکی ہیں. کیونکہ بشرا بی بی کو خود میرے خیال میں نیب نے سمجھا کہ ایز اے ٹرسٹی ان کا جو ہے ان کا کوئی تعلق اور لینا دینا اس سے نہیں بنتا ہے. اس لیے انہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وارنٹ نہ نکال کے چیئرمین نیب نے خود ہی انہیں مقدمے سے مستثنا کر کے ان کو نکال دیا ہے اس کیس سے. دوسرا ٹرسٹ جو تھا اس میں جو توشہ خانے والے کیس میں جو ضمانتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کی قبل از گرفتاری ضمانت وہ چل رہی ہے, اور قبل از گرفتاری ضمانت بھی وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے, اور بشرا بی بی کی بھی قبل از گرفتاری ضمانت چل رہی ہے. لیکن وہ بار بار کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے, اگرچہ وہ سرے دست کی پخ لگا دیتے ہیں. ہم نے کہا یہ سرے دست کیا ہوتا ہے؟ سرے دست کا مطلب ہے آپ ڈسپوز آف کروائیں آج اور کل ہم باہر نکلیں تو اب آپ کہیں جی ہمیں گرفتاری مقصود ہے. تو ایسے میں ان کی بھی ضمانت کی توسیع کر کے وہ بھی 13 دسمبر کے لیے رکھ دی ہے برائے مزید سماعت اور مزید بحث کے لیے. تھینک یو.